حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. اعزان گرامی قدر، اس خمسہ مجالس اعزاء کے لیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 73. ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بعض انبیاء کو امام قرار دیا ہے. توجہ فرمائیے گا، اگر آپ کے ساتھ رہے گا تو میں بات جلدی آپ کی خبر بیان کرنے کا شرف حاصل کر سکوں گا. ہم نے بعض انبیاء کو امام قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کا عقیدہ شیعوں کا عقیدہ نہیں، قرآن کا عقیدہ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بعض انبیاء کو، جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان آیات کے اندر، گزشتہ آیات کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، کہ ہم نے ان انبیاء کو امام قرار دیا ہے یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہدایت اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. گویا ان کی بھی شان وہ ہے. البتہ ختم مرتبت کے مقام پر کون پہنچ سکتا ہے، لیکن ختم مرتبت کے بارے میں جس طریقے سے آیا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اپنے ہوائے نفسانی کے مطابق کلام نہیں کرتے ہیں بلکہ وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہر نبی کی شان یہ ہے کہ وہ پروردگار کی مرضی کے مطابق کلام کرتا ہے. یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، کیا خوبصورت جملہ ہے. اور یہ ہستیاں وہ ہیں جو لوگوں کے لیے امام بنائی گئی ہیں، ہم نے ان پر وحی کی ہے کہ یہ خود بھی کار خیر کو انجام دیں. فعل الخیرات، خود بھی خیرات کو انجام دیں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز کا عقیدہ صرف شریعت محمدی کے اندر نہیں ہے بلکہ گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی نماز موجود تھی، زکوٰۃ موجود تھی.
گرچہ شکل نماز مختلف تھی، گرچہ طریقہ زکوٰۃ مختلف تھا، لیکن بہرحال عنوان نماز گزشتہ انبیاء کی امتوں کے اندر بھی موجود تھا، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی گزشتہ انبیاء کی امتوں میں موجود تھا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے انبیاء جنہیں امام قرار دیا ہے ہمارے عبادت گزار بندے۔ اگر اسی آیت کو دیکھیں تو ابتدائی آیت میں ان کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ امام ہیں، یہ رہنما ہیں، یہ لیڈر ہیں، یہ گویا سرپرستی کرنے والے ہیں، لوگ انہیں دیکھیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے۔ ان کا یہ درجہ ہے کہ درجے پر کوئی بھی نہیں ہے، انہیں رہنما اور امام قرار دیا گیا ہے، لیکن اختتامی آیت میں کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، لیکن ہمارے سامنے یہ ہمارے غلام اور بندے ہیں۔ تو لوگوں کے جو امام ہوتے ہیں پروردگار کے سامنے وہ اتنے ہی زیادہ غلام ہوتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کی مختصر سے ترجمہ آپ کی خدمت بیان کیا ہے، اور اس ترجمے کے ساتھ اور اس آیت کے ساتھ انشاءاللہ ہماری یہ 4 روزہ مجالس جاری رہیں گی، اور ان مجالس کو عنوان ہوگا اسوہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور سیرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ابتدائی گفتگو کے اندر مولانا سید سجاد کی وہ سیرت کے جو واقع کربلا کے بعد تھی وہ آپ کی خدمت بیان کرنے کی ہم کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک گفتگو کے اندر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس آیت کا اختتام اس بات پر ہو رہا ہے کہ جنہیں دنیا والوں کا امام بنایا ہے وہ ہمارے لیے عبادت گزار بندے ہیں، عابدین میں شامل ہیں۔ جب عام نبیوں کے بارے میں خدا عابدین کا لفظ استعمال کرتا ہے تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو عابد نہیں ہے، زین العابدین۔ اور یہ میرا جملہ نہیں، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتاب علل الشرائع کی حدیث ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اس حدیث کو نقل کیا، اور بہت ساری متعدد کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، یونادی منادن، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، این زین العابدین، عابدوں کی زینت کہاں ہے؟ عابد تو نظر آ رہے ہیں، عبادت گزار تو نظر آ رہے ہیں، لیکن عابدوں کی زینت کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَخْطُو بَيْنَ الصُّفُوفِ، فرماتے ہیں کہ گویا میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ان صفوں میں سے حسین کا بیٹا علی ابن الحسین نکل کر آ رہا ہے، اور گویا انبیاء کی صفوں میں سے نکل رہے ہیں، اولیاء کی صفوں میں سے نکل کر آ رہے ہیں، اوصیاء کی صفوں میں سے نکل کر آ رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سب عابد تو ہیں، لیکن زین العابدین صرف حسین ابن علی، حسین کے بیٹے علی ابن الحسین ہیں۔ مل کر درود پڑھ دیجئے گا محمد و آلہ۔ تو ہماری گفتگو مولانا سید سجاد کی سیرت پر انشاءاللہ رہے گی، لیکن ایک عجیب اتفاق، اور یقیناً آپ کے اذہان کے اندر بھی بات آئی ہوگی کہ اس سال کا ماہ محرم ذرا مختلف ہے، نہ صرف کرونا کی وجہ سے، وہ کرونا کا مسئلہ تو وبائی مسئلہ ہے، لیکن کچھ مسائل ماہ محرم میں پاکستان میں بھی پیدا ہوئے ہیں، تو ان مسائل کو بھی ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔ اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ افراد آج بھی یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور یزید ملعون کے نصیبے کی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کا کام کوئی برا کام نہیں تھا، بلکہ اس کے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ جیسے اسے رضی اللہ بنا دیا، اور نہ صرف ان کی زبان پر رضی اللہ کا لفظ ہے یزید ملعون کے لیے، بلکہ اتنے انہوں نے اوصاف بیان کیے، اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ گویا بس یزید اور نبی کے اندر کوئی معمولی فرق تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ، یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، تو اب بیان کرنے والوں کو حق بیان کرنا پڑے گا کہ ہمارے نوجوان نسل یہ نہ سمجھے کہ ہم جو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کو بیان کر رہے ہیں، ہم جو ماتم کر رہے ہیں وہ ہماری رسم ہے، ہماری روایت ہے، اس کے مطابق چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ تو بعض کہنے والوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یزید خود تو میدان کربلا میں موجود نہیں تھا، اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے نعوذ باللہ مولا امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا ہے تو یزید تو موجود ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں ملتا جس سے پتہ چلے کہ یزید نے حکم دیا ہو کہ تم حسین مظلوم کو اور حسین کو شہید کرو، کوئی یزید کا اس طرح کی بات بھی ہمیں نہیں ملتی۔ دونوں باتوں کو مختصر جواب دے کر بات کو آگے بڑھا دوں گا۔
پہلی بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید موجود نہیں تھا اس لیے یزید قصوروار نہیں ہے، تو ان کے لیے میں چھوٹا سا جملہ عرض کروں کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین کے مقابلے میں یزید کھڑا نہیں تھا اس لیے یزید قصوروار نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو حسین سے پہلے کی ہستیاں تھیں علی کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے تھے، کیا آپ کھڑے ہونے کے بعد ان پر لعنت بھیجتے ہیں؟ تو آپ کے یہاں تو موجودگی اور عدم موجودگی کوئی معیار ہی نہیں ہے. جو موجود تھے آپ ان پر لعنت نہیں بھیجتے. تو اگر ہم نے ثابت بھی کر دیا کہ یزید موجود تھا تو کیا گارنٹی ہے کہ اس پر لعنت بھیجی جائے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودگی ثابت کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یزید نے واقعی یہ خط لکھا تھا، حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا. تو ہماری کتابوں میں، اور یہ اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعہ کربلا کے بارے میں جتنی روایت اہل تشیع کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے تقریباً اتنی ہی روایت یا اس سے زیادہ روایت اہل سنت کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے. ہماری کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو متفقون علیہ ہو، سبھی کا اتفاق ہے اس کے اوپر. اور کتنے ہی واقعات اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دلیل بنتی ہے کہ یزید ملعون نے حکم دیا تھا. سب سے پہلی بات یہ کہ مدینہ حسین مظلوم چھوڑ رہے ہیں تو کب چھوڑ رہے ہیں؟ خط آیا ہے، بلایا ہے ولید بن عتبہ نے مروان کی موجودگی میں، اور اس کے بعد مولا مدینہ کو چھوڑتے ہیں اور الوداع کہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہے کہ خط آیا تھا یزید ملعون کا. دوسری بات یہ کہ جب واقعہ کربلا ہوا ہے، مولا کا سفر شروع ہوا مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر کوفہ کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں خبر ملی کوفہ کے حالات کے بارے میں، پھر کربلا میں قیام فرمایا اور کربلا میں شہید ہو گئے. جب کربلا میں شہید ہو گئے تو اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید کے اس میں کوئی قصور نہیں تھا تو پھر سر امام حسین کو تن سے جدا کرنے کے بعد شام کیوں بھجوایا گیا؟ اگر بھجوایا جاتا تو کوفہ ہی پہ رکھا جاتا. اور اتفاق سے 15 محرم کی تاریخ اکثر روایتوں کے مطابق وہ ہے کہ جو کوفہ سے سر روانہ ہوا ہے شام کی طرف اور 20 محرم کو وہاں پہنچا. اور کیوں اسیران کربلا کو شام میں قیدی بنایا گیا ہے؟ کیوں شام تک یہ سفر جاری ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل معاملہ شام سے شروع ہوئے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں روایات میں سے بہت ساری ہیں، کتابیں بہت ساری ہیں، اہل سنت کتابوں کا میں ریفرنسز بھی آپ کی خدمت بیان کروں گا. الفتوح ابن عاصم کوفی کے اندر روایات موجود ہیں. اخبار الطوال کے اندر دینوری نے روایات لکھی ہیں. ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر روایات لکھی ہیں. اور ایک بہت معتبر نام کتب اہل سنت کا علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ بات لکھی. اور وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ خود اپنی تحقیق کی بات بیان کر رہے ہیں. میں اہل سنت نظریہ اپنے برادران کی خدمت نظر کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ یزید کون تھا؟ کان ناصبیا غلیظا فظا غلیظا جلفا. یہ یزید وہ ہے کہ جو تند مزاج رکھنے والا تھا، اہل بیت کے خلاف سختی کرنے والا تھا، قسی القلب تھا. اور پھر جو لفظ استعمال کیا جلفن، اس کا ترجمہ جو عربی جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ احمق تھا. اور پھر آگے اس کے بارے میں بیان کیا یتناول المسکر، یہ شراب پیا کرتا تھا. یہ اب کوئی شیعہ عالم تو کلام نہیں کر رہا، اور اتنے بڑے عالم علامہ ذہبی کے جملے یہ ہیں، یتناول المسکر ویفعل المنکر. شراب پیا کرتا تھا اور ہر حرام کام کیا کرتا تھا. پھر آگے کہتے ہیں افتتح دولتہ بمقتل الشہید الحسین، اپنی حکومت کا آغاز کیا تو حسین شہید کے قتل سے. ہے میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے؟ افتتح دولتہ بمقتل الشہید الحسین واختتمها، اور اپنی دولت کا اور اپنی حکومت کا اس کا اختتام ہوا ہے تو کس واقعے سے؟ بواقعۃ الحراء، مدینہ پر جو چڑھائی کی تھی اس واقعے سے اس کی حکومت کا اختتام ہو رہا ہے. نواز رسول کو بھی شہید کیا، ان کے اصحاب کو، ان کے انصار کو، ان کے گھر والوں کو شہید کیا. اور واقعہ کربلا، واقعہ حرہ کے اندر اصحاب کو شہید کیا ہے اور صحابیات کی عصمت دری کی. یہ ہے یزید. اور پھر آگے وہ خود کہتے ہیں مقتہ الناس، لوگ اسے ناپسند کرتے تھے. ولم یبارک فی عمری، اور اس نے اپنی زندگی میں کوئی خیر انجام ہی نہیں دیا.
تو یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے. خود برادران اگر اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں تو انہیں واضح ہوگا کہ یزید کس خونخوار صفت آدمی کا نام تھا. اور پھر اس کے بارے میں مولا امام حسین امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. ایک مل کر بہتر درود پڑھ دیجیے گا محمد و علی محمد. جب امام نے فرمایا کہ ولید کے دربار میں کھڑے رہ کے فرمایا ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، رسالت کے معدن ہے، ومختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے در پر آنا جانا کرتے ہیں. اور پھر آگے شاہ فرمایا وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلہ. فرماتے ہیں میری زبان سے سنو کہ یزید کون ہے. یہ وہ زبان ہے کہ جو پاک زبان ہے، یہ وہ زبان ہے جو سچی زبان ہے، جو جھوٹوں کے مقابلے پر میدان مباہلہ میں گئی ہے. اس زبان سے سنو کہ میں یزید کا تعارف کروا رہا ہوں. یزید رجل فاسق، یہ فاسق و فاجر انسان. شارب الخمر، شراب پینے والا ہے. قاتل النفس المحرمہ، بے گناہ لوگوں کا قتل کرنے والا ہے. معلن بالفسق، فسق و فجور کرنے والا ہے. مثلی لا یبایع مثلا، صرف میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا بلکہ جتنے مجھ جیسے ہیں وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد. دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو یزید کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور اس کے تو مظالم اتنے تھے کہ اس کے بیٹے کو شرم آئی کہ میں حکومت اپنے بابا کی حکومت پر کیسے آؤں. اور پھر اس کا بیٹا بھی کچھ ہی دنوں کے بعد مر گیا. اور یہ روایتیں نہیں بتاتی ہیں کہ اسے کس نے شہید کیا یا وہ تبھی موت مرا. تو یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ معاویہ بن یزید اپنے باپ کی حکومت کا انکار کر رہا ہے کہ یہ ناجائز حکومت تھی. وہ حکومت جو نواز رسول کے خون سے سجی ہو، اس حکومت کا انکار اس کے بیٹے نے کر دیا. بتا دیا کہ میرا باپ کیا تھا. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. یا علی. تو جو یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ اپنی ہی بزرگان کی کتابوں کو دیکھیے کہ ان کے نظریات کیا تھے. کتنا تبدیل کیا جا رہا ہے تاریخ اور کتنا مست کر کے اپنی نسلوں کو پیش کیا جا رہا ہے. اور ہم بہت ساری چیزوں میں تحفظات کا اظہار کرتے ہیں لیکن یزید کے معاملے پر کوئی تحفظ نہیں ہوگا. وہاں پر کھل کے بات ہوگی. اور تفسیر آلوسی بہت معتبر تفسیر ہے برادران اہل سنت کے نزدیک، جس کے نام ہے روح المعانی. علامہ آلوسی نے کتاب لکھی. اس تفسیر کے اندر باقاعدہ اس روایت کو نقل کیا ہے انہوں نے. اور یہ کوئی شیعہ روایت نہیں، شیعہ راوی نہیں. کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل سے ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ بابا جان یہ بتائیے کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ اختلاف تھا کہ یزید کو لعنت بھیج سکتے نہیں بھیج سکتے. اگر بھیج دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے. اور اگر خلیفۃ المسلمین ہیں تو کیا پھر اس طریقے سے ان پر لعنت نہیں بھیجی جائے، یہ کیا جائے، کیا کیا جائے؟ آپ بتائیے آپ کا کیا نظریہ ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اگر یہ کہہ دیتے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے تو بات یہیں پہ ختم ہو جاتی، دفن ہو جاتی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یزید پر لعنت بھیجو. کون سی آیت کا ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے فَهَلْ تَوَلَّيْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں منافقین سے یہ توقع ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور توقع ہو سکتی ہے کہ جب انہیں حکومت دی جائے گی تو زمین میں فساد برپا کریں گے، قطع رحمی سے کام لیں گے. اگر منافقین کو حکومت مل جائے اور زمین میں فساد برپا کریں اولئک الذین لعنہم اللہ، تو ایسے ہی منافقین پر اللہ کی لعنت نازل.
کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یزید پر لعنت ہو. فَأَصَمَّهُمْ، اور ان کے کان بہرے ہو جائیں، ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں. قرآن کریم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو کیا تمہیں کوئی شک و شبہ ہے کہ منافقین کو اگر حکومت ملے گی اور یہ کام کریں گے تو ان پر اللہ کی لعنت نہیں آئے گی؟ لعنت کے مستحق قرار پائیں گے. لیکن میں کہوں گا اے امام احمد بن حنبل، آپ نے بڑا کام کر دیا. آپ نے قرآن کی آیت پیش کر کے ہمارے بہت سے معاملات کو حل کر دیا. کیونکہ قرآن میں نام موجود نہیں ہیں، اوصاف موجود ہیں، خصوصیات موجود ہیں. قرآن تو اصول سے بات کرتا ہے، لہذا جو جو اس اصول پر پورا اترے اس پر قرآن کے مطابق لعنت ہے. اور اس کے لیے 3 صفتیں ہیں. پہلی صفت یہ کہ وہ منافق ہو، حکومت لے لے اور فساد برپا کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب دیکھتے جائیے جو جو منافق گزرا اور حکومت چھینی اور پھر زمین میں فساد برپا کیا، اس پر قرآن کے مطابق اللہ کی لعنت نازل ہو. اللہم صلی علی محمد. اور اس آیت کے اندر ایک لفظ بھی بڑا قابل توجہ ہے، اگر آپ کی توجہ رہے تو میں عرض کرنے کی کوشش کروں. ارشاد ہوتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ اگر انہیں حکومت مل جائے. حکومت کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تولیتم. تولیتم سے نکلا ہے ولایت. جو کہتے ہیں کہ من کنت مولا، اس میں ولایت کا مطلب دوستی تھا، تو وہ قرآن کی آیت کو دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر ان منافقین کو ولایت مل جائے یعنی حکومت مل جائے تو یہ زمین میں فساد برپا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن یہاں پر ولایت سے مراد حکومت لے رہا ہے تو وہاں پر بھی من کنت مولا فاد علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم ہے. درود پڑھ دیجئے محمد یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور آج ہمیں اتفاق ہوتا ہے کہ عجیب عجیب ویڈیوز، عجیب عجیب ہمیں کلپس دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جس میں یزید کی حمایت کی جا رہی ہے، یزید کے فضائل بیان کی جا رہے ہیں. ذرا دیکھیں تو صحیح ان کے بزرگان نے کہا کیا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. نام یزید کو لعنت بنا دیا حسین ابن علی. تو مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ نکلا ہے کہ یزید ملعون کو گالی بنا دیا گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو یزید کی حمایت بھی کرتے ہیں، جب اپنے بچے کے نام رکھنے کا وقت آتا ہے تو کبھی یزید پر اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یزید اگر نام رکھا گیا تو پھر وہ گالی ہی کہلائے گا. تو مولا امام حسین علیہ السلام کی جو خدمات تھی اور ان کی قربانیاں تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یزید ملعون لعنت بن گیا. اس کے بعد جو مولا سید سجاد نے اس سفر کو جاری رکھا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اور مولا سید سجاد کی زندگی بڑی مختلف ہے باقی ائمہ سے، اس لیے کہ باقی ائمہ وہ تھے کہ جنہیں تبلیغ کا موقع ملا ہے، ہدایت کا موقع ملا ہے، انہیں منبر نصیب ہوا ہے، انہیں محراب ملی ہے. لیکن سید سجاد وہ ہیں جو گل و زنجیر کے اندر ہیں، جو ہتھکڑیوں بیڑیوں کے اندر ہیں. اور اس کے بعد بھی جب مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں، تب بھی مولا کی نگرانی کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو حکومت کے خلاف. سخت نگرانی ہے. چھڑے سرکار حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ارتد الناس بعد قتل الحسین الا ثلاثہ. حسین ابن علی کی شہادت کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے، لوگوں نے دین خدا کو چھوڑ دیا تھا، دین رسول خدا کو چھوڑ دیا تھا، سوائے 3 لوگوں کی. 3 ایسے تھے جو مؤمن تھے، امامت کے قائل تھے. اچھا، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ 3 کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، جو اچھے ہوں وہ اچھے ہوتے ہیں. ارتد الناس بعد قتل الحسین الا ثلاثہ. لوگ مرتد ہو گئے مولا حسین کی شہادت کے بعد سوائے 3 لوگوں کے: ابو خالد کابلی، جبیر ابن مطعم، یحییٰ بن ام طویل. کہ یہ 3 لوگ وہ تھے کہ جو مومن تھے. اچھا، اس کے اندر اس روایت کے اندر اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو اہل بیت کے علاوہ ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. صرف یہ 3 تھے.
اب جملہ سنیے گا، چڑھے سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں، ثم ان الناس لحقوا وکثروا، پھر مولا سید سجاد کی تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ قافلہ بنتا گیا اور لوگ کثیر ہوتے گئے، اور مولا سید سجاد نے وہ تبلیغ انجام دی ہے کہ جس کے بعد امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو ہزار ہزار شاگرد ملے۔ تو یہ کیسے میں نصیب ہوئے ہیں مولا سید سجاد کی تبلیغ کے نتیجے میں، اور وہ تبلیغ کہ جو منبر پر نہیں ہو سکتی تھی، جو مسجد میں نہیں ہو سکتی تھی، پھر مولا سید سجاد نے تبلیغ کیسے فرمائی۔ اور دیکھیے گا کہ حالات ایسے سنگین ہیں، میں صرف حالات کی سنگینی بیان کرنے کے لیے ایک روایت آپ کی خدمت بیان کروں۔ ہشام ابن اسماعیل یہ اس زمانے کا حاکم مدینہ تھا، جب عبد الملک بن مروان کا دور آیا تو حاکم مدینہ ہشام ابن اسماعیل، اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جو بڑے بڑے گورنر ہیں وہ سب کے سب خونخوار اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا نام حجاج ابن یوسف کا، ملعون کا۔ حجاج ابن یوسف عراق کا گورنر تھا، محلب نامی شخص خراسان کا گورنر ہے، اور حجاز کا گورنر ہشام ابن اسماعیل۔ توجہ فرمائیے گا کہ حضرت سید سجاد کے لیے کتنی مشکل ہے تبلیغ کرنا۔ مولانا سید سجاد کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سے غلاموں کو خریدتے تھے اور کچھ عرصے کے بعد انہیں آزاد کر دیتے تھے، کنیزوں کو خریدتے تھے، کچھ عرصے کے بعد آزاد کر دیتے تھے، اور انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں کچھ گزارشات بیان کروں گا بعد میں، لیکن ابھی میں اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کتنی جاسوسی ہو رہی ہے۔ امام نے ایک کنیز خریدی اور کچھ عرصے کے بعد اسے آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد دوبارہ اسے نکاح کیا، اس سے شادی کی اور اسے گھر میں لے کر آ گئے۔ ہشام ابن اسماعیل نے خط لکھا اور عبد الملک بن مروان کو بھی اطلاع دی۔ ہشام ابن اسماعیل نے خط لکھا کہ اے زین العابدین، ہمیں آپ سے اس کام کی توقع نہیں تھی کہ آپ کنیز کو خریدیں گے، پھر آزاد کریں گے، پھر دوبارہ اس سے نکاح کر لیں گے۔ یعنی گویا تانا دینا چاہ رہا تھا، یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ امام نے کیا جواب دیا وہ تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن اس خط سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہشام ابن اسماعیل اتنا دیکھ رہا ہے امام کے گھر کو کہ کون امام کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، کون خارج ہو رہا ہے، کون پھر داخل ہو رہا ہے، اتنا امام کی جاسوسی ہو رہی ہے۔ اور امام نے پھر جواب دیا، امام نے فرمایا وہ دور جاہلیت تھا کہ جب کنیز اور آزاد کے اندر فرق ہوا کرتا تھا، لیکن جب ہمارے رسول دین اسلام کو لے کر آ گئے ہیں تو انہوں نے آزاد اور غلام کا فرق مٹا دیا۔ گویا بتانا چاہ رہے ہو کہ تم جس زمانے کی بات کر رہے ہو وہ زمانہ اسلام نہیں ہے، وہ زمانہ کفر ہے۔ تمہارے ذہن میں ابھی بھی کفریات موجود ہیں، تمہارے ذہن میں ابھی بھی زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں، اور ہم اسلام پیش کرتے ہیں تمہارے سامنے۔ پھر آگے شاہ فرمایا کہ نبی اکرم وہ تھے جنہوں نے خود بعض کنیزوں کو خریدا تھا، آزاد کیا تھا، اور پھر ان سے نکاح فرمایا تھا، تو میں نے تو وہ کام کیا ہے جو سنت رسول خدا کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اتنی جاسوسی ہو رہی ہے مولا کے گھر کی۔ اور جو میں نے بات بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کنیزوں کو خریدا کیوں، غلاموں کو خریدا کیوں، اس کے بارے میں آج محققین انکشاف کر رہے ہیں کہ سید سجاد نے کیا تبلیغ انجام دی۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سید سجاد غلاموں کو خرید رہے ہیں، کنیزوں کو خرید رہے ہیں، تو عام طور پر غلاموں کو کنیزوں کو کس لیے خریدا جاتا ہے؟ اپنی سہولت کے لیے، نوکر بڑھ جائے، ملازمین بڑھ جائے، اس لیے خریدا جاتا ہے۔ تو دنیا والے سمجھ رہے تھے کہ سید سجاد نعوذ باللہ اپنی دنیا بہتر کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ جو 1 سال تک مولا سید سجاد کے گھر میں غلام یا کنیز بن کر رہے گا اور پھر آزاد ہوگا تو پھر وہ عام غلام نہیں رہے گا، وہ مبلغ سید سجاد بن جائے گا۔ اور کتنی ہی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں مولا سید سجاد نے غلاموں کنیزوں کو خریدا، کچھ عرصے کے بعد آزاد کر دیا۔ لوگوں کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی، یہ خریدتے ہیں، بدل دیتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، تو یہ تو واقعاً کوئی دنیا پرست آدمی ہے کہ جو ہر تھوڑے دنوں کے بعد، ہر تھوڑے مہینوں کے بعد غلاموں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اس در سے سید سجاد سے فارغ ہو جاتا تھا اسے آزاد کر دیتے تھے۔ اسی لیے آپ نے ماہ رمضان کے اختتام پر ایک روایت یقیناً سنی ہوگی کہ جب ماہ رمضان کے اختتام ہوتا تھا تو مولا سید سجاد سارے غلاموں کو، ساری کنیزوں کو جمع کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو
اللہ اکبر، کیا دعا کے جملے ہیں جو مولا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے تم دعا مانگو کہ پروردگارا، جس طریقے سے ہمارے آقا سید سجاد نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، تو سید سجاد کو بھی آزاد فرما دے. اللہ، یہ ہر سال پیش آتا تھا معاملہ، کنٹینیوسلی ہے. ہر سال شب عید الفطر غلاموں کو، کنیزوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اب دنیا والے کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں، مولا سید سجاد اپنی تبلیغ کر رہے ہیں. اور پھر جو درمیان میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ انہیں آزاد کر دیا جاتا تھا، اس کے لیے انتظار نہیں ہوتا تھا عید الفطر کا. اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند ایک واقعات آپ کی خدمت بیان کروں. ایک شخص، ایک غلام تھا، مولا کی خدمت میں کھانا لے کر آ رہا تھا. گرم کھانا ہوگا، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے، پرانا زمانہ ہے، برتن بہت وزنی ہے، سنگین ہوا کرتے تھے. مولا کی خدمت میں جب وہ کھانا لے کر آ رہا تھا تو راستے میں مولا کا بیٹا، مولا کا بچہ ان سے ٹکرایا. اور جب وہ ٹکرایا تو وہ کھانا اور برتن اس کے ہاتھ سے گر گیا. اور گرنا تھا کہ اس کے سر پر لگا، نہ صرف یہ کہ وہ زخمی ہو گیا بلکہ اسی وقت شہید ہو گیا، مر گیا. اس زمانے میں کہ جہاں غلام اتنے ڈرا کرتے تھے کہ ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو بہت زیادہ ان کو مار کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یہ تو بہت ڈر گیا کہ میں نے تو اپنے مولا کا بیٹا مار دیا ہے اپنی اس غفلت کے ذریعے، اپنی اس کوتاہی کے ذریعے. کہنے لگا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ، اس در کے غلام بھی وہ ہوتے ہیں کہ جب غلطی کرتے ہیں تو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں. جب سید سجاد نے دیکھا کہ اس کی زبان پر آیات قرآنی آ رہی ہے اپنے اس عمل کے مطابق، تو مولا سید سجاد سمجھ گئے یہ درس لے چکا ہے، اب اسے آزاد کر دیا جائے. فرمانے لگے انت حر لانک لم تعتمدہ، تو آزاد ہے کیونکہ تو نے جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی. اللہ اکبر، کتنا سخت پرلا ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں مولا سید سجاد. اتنے کئی سارے واقعات ہیں، وہ تو کچھ ہیں کہ جو ہم تک پہنچے ہیں، ورنہ کتنے ہی غلاموں کو کتنی ہی مناسبتوں سے آزاد کر دیا. اور یہ ان کے بابا سرکار سید الشہداء کا بھی طریقہ تھا. ایک کنیز امام کی خدمت میں ایک گل کو پیش کرتی ہے، پھول کو پیش کرتی ہے، تو امام نے اسے بھی آزاد کر دیا. کیوں آزاد کر دیا؟ کہا کہ اب یہ کنیز ایسی ہے جو با ادب ہو چکی ہے، اب یہ اتنا رہ چکی ہے کہ اس میں ادب آ گیا ہے، تمیز آ گئی ہے، تعظیم آ گئی ہے، اس سے بھی آزاد کر دیا تھا. تو ہمارے ائمہ علیہم السلام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے خاطر یہ خرید رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ پوری فوج تیار ہو رہی ہے جعفر صادق کے لیے. اور اسی لیے جو مولا متقیان کے نہج البلاغہ کی وجہ سے حسین مظلوم کے اصحاب تیار ہوئے ہیں کربلا میں، اسی طریقے سے سید سجاد کی دعا اور ان کی سیرت کی وجہ سے امام جعفر صادق کے مکتب کے افراد تیار. ایک کنیز ہے امام کی خدمت میں آئی اور پانی پیش کر رہی تھی وضو کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہی کہ برتن اس زمانے میں وزنی ہوا کرتے تھے. امام کی خدمت میں جب پانی ڈالی تھی تو اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا اور امام کی سر مبارک پر آیا، اور جب سر مبارک پر گرا تو خون جاری ہو گیا. ڈر گئے وہ بھی، کہنے لگے کہ مولا میں معذرت چاہتی ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا. اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ وہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جیسے ہی اس نے معذرت چاہی، امام نے کہا اس کا درس مکمل ہو گیا، امام نے اسے بھی آزاد فرما دیا. تو کتنے غلاموں اور کنیزوں کا آزاد فرمایا مولا نے اس طریقے سے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب مولا رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے تو غلام سوال کرتے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کتنا خوبصورت جواب دیتے تھے، کہتے تھے کہ میں رات میں خدا کی مرضی خریدنے جا رہا ہوں. مولا کی نمازوں کا، مولا کی عبادتوں کا کیا ہے. اور واقعی اسی لیے تو زین العابدین کہا گیا ہے، سید الساجدین کہا گیا ہے. طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کے پاس ایک جوان کو دیکھا، حج کا موسم تھا، کوئی خانہ کعبہ کے قریب موجود نہیں تھا سوائے اس جوان کی، اور ایسے نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی نماز کو دیکھ کر مجھے خوف آ گیا. امام کی نمازیں چاہے تبلیغ نہ بھی کر رہے ہو، نماز دیکھ کر لوگ درس حاصل کرتے ہیں. ایسی نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے خوف محسوس ہوا. اور جب میں ان کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کوئی اور نہیں علی ابن الحسین موجود ہے. تو میں نے کہا کہ اے آقا سید سجاد، آپ کا خاندان تو وہ ہے کہ جب آپ کا ایک ایک فرد جنتی ہے،
آپ کو نمازوں کی ایسی کیا ضرورت ہے، گریے کی کیا ضرورت ہے، خوف خدا کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ویسے ہی 100% جنتی ہیں، آپ تو جنت کے مالک ہیں، جنت کے سردار ہیں، آپ کو ان عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام نے اس کی اصلاح کے لیے کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا خلق اللہ الجنت لمن اطاعہ واحسن ولو کان عبدا حبشیا وخلق اللہ النار لمن عصاہ ولو کان ولدا قرشیا، پروردگار نے جنت بنائی ہے اس شخص کے لیے جو خدا کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور خدا نے جہنم بنائی ہے اس شخص کے لیے جو خدا کی معصیت کرتا ہے، چاہے وہ قریشی افراد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قریشی افراد ہی کیوں نہ ہو۔ کیا معیار دیا ہے! رشتہ داریاں کام نہیں آتی ہیں، حسب و نسب کام نہیں آتا۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کیا معیار دیا ہے سید سجاد نے! یہ نہ دیکھو کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کا حسب و نسب کیا ہے، یہ دیکھو کہ اس کا کردار کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی نبی کی زوجہ ہو، ممکن ہے کہ کسی نبی کی اولاد ہو، اور میں تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کو کہا گیا وہ جہنمی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کو کہا گیا کہ وہ جہنمی ہے، سورہ تحریم کی آیتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو کہا گیا، ان کے بیٹے کو کہا گیا کہ وہ جہنمی ہے۔ خود نبی اکرم کے چچا کے بارے میں آیا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ سگا چچا ہے نبی اکرم کا۔ تو پروردگار کے یہاں قبیلے نہیں دیکھے جاتے، حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، وہاں تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جو معیار قرآن نے دیا ہے وہی ہمارا معیار ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے تقوی پرہیزگاری دیکھو، رشتہ داریاں نہ دیکھو۔ ہم بھی تقوی پرہیزگاری دیکھتے ہیں اور ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو چودھری سرکار نے یہ معیار بیان فرمایا، پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ وہ دن وہ ہوگا کہ فلا انساب بینہما، اس دن حسب و نسب کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ ہمارے ائمہ نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے۔ 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں غلام آیا، کہنے لگا کہ مولا آپ کے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا زمانے کے اندر، آپ کے جیسے بابا ہیں ویسے کسی کے بابا نہیں، آپ کی جیسے مادر گرامی ہے ویسے کسی کی مادر گرامی نہیں، آپ کا جو خاندان ہے ویسا کسی کا خاندان نہیں۔ امام اس کی باتیں سنتے رہے، پھر آگے شاہ فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے ماں باپ بہت افضل ہیں، وہ افضل کیوں ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، یہ بتاؤ وہ افضل کیوں ہیں؟ کیا کیونکہ وہ آل رسول میں سے؟ کہا رسول افضل کیوں ہیں؟ ہائے ہائے، کہنے پہ مجبور ہو گیا کیونکہ وہ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ کہ جب وہ افضل اس لیے ہیں کیونکہ خلق عظیم کے مالک ہیں، تو یاد رکھو آج کے زمانے میں بھی افضل وہی ہوگا جو خلق عظیم کا مالک ہے۔ دنیا والے چاہتے ہیں کہ جب تعریف کی جائے تو وہ اپنی تعریفیں سمیٹ لیں، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، جب کوئی تعریف بھی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش، وہاں پر بھی ہدایت یاد رکھتے ہیں۔ بس عزیزوں میں دوبارہ سے اس آیت کی طرف آ جاؤ۔ قرآن کریم نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان انبیاء کو امام قرار دیا ہے تاکہ یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کریں۔ یہ ہدایت سب سے اہم چیز ہے۔ ایک سوال نوجوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بیدار کرنے کے لیے اور دین کی اصلاح کرنے کے لیے، امت کی اصلاح کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنا خون پیش کر دیا۔ مولا حسین خون پیش کر رہے ہیں تو مولا سید سجاد نے خون پیش کیوں نہیں کیا؟ ہے میرے ساتھ سوال واضح ہو رہا ہے؟ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہی تھے کہ جنہوں نے خون کے ذریعے دین کو زندہ کیا ہے، امت کی اصلاح کی ہے، اور خون کے ذریعے ہی ہمیں آج بھی امت کی اصلاح کرنی چاہیے اور خون ہی کے ذریعے ہمیں قیام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جو سیرت پیش کی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس مقصد کو دیکھیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ 10 ہجری تک امام معصوم اپنا خون بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے اصحاب کا خون بھی پیش کر رہے ہیں، اپنی اولاد کا خون بھی پیش کر رہے ہیں۔ جیسے 11 محرم کی تاریخ آتی ہے، مولا سید سجاد اس خون کو محفوظ کر رہے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں۔
بظاہر یہ لگ رہا ہے انہوں نے جان دے دی، انہوں نے جان بچا لی. اگر عام نظر سے دیکھا جائے تو یہی ہوا ہے. 10 محرم کو کردار بظاہر کچھ اور نظر آتا ہے، 11 محرم کو کچھ اور نظر آتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے مزاج کے اندر فرق ہے؟ کیا ان کے رویے میں فرق ہے؟ کیا ایک کو جنگ پسند تھی اس لیے اس نے جنگ کی اپنی جان دے دی، اور دوسرا چاہتا تھا کہ نہیں صبر اور استقامت کے ساتھ اور صلح و صفائی کے ساتھ رہے، اپنی جان محفوظ کر لیں؟ خدا کی قسم سید سجاد کے لیے مر جانا آسان ہے. جیسے علی اکبر نے اپنی جان پیش کر دی تو علی ابن الحسین پیش نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے آپ نے واقعہ کربلا کے اندر کتنی مرتبہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب مولا فرماتے تھے حل من ناصر ینصرنا، تو سید سجاد ہمیشہ کھڑے ہو جاتے، مولا میں زندہ ہوں، آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ سید سجاد جو بار بار کربلا کے میدان میں کہتے ہیں میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، میرے لیے مر جانا آسان ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ 11 محرم کو جان نہیں دیتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے. اور لوگ اگر ہمارے نوجوان بالخصوص اس جواب کو پا لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے تمام انبیاء کے اور تمام ائمہ کے جو اکثر افعال تھے اور بالخصوص جو تبلیغ تھا اس کا اصل مقصد کیا تھا. اور جو جواب ہے وہ اسی آیت کے اندر پوشیدہ ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 73 ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان انبیاء کو امام قرار دیا ہے تو صرف ایک مقصد ہے یہدون بامرنا، تاکہ یہ لوگوں کی ہدایت کریں. اگر امام حسین سن 61 ہجری کو کربلا میں اپنا خون نہ دیتے بلکہ مدینہ سے نہ نکلتے، مکہ تشریف نہ لاتے، پھر کربلا میں اپنا خون نہ دیتے اور مدینہ ہی میں رہتے، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یزید آتا ہے یا یزید سے بدتر کوئی شخص آتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی طریقے سے شریعت جاری رہتی، خلیفہ اسی طریقے سے جاری رہتا، تو پھر شراب نوشی عام ہوتی، پھر فسق و فجور عام ہوتا، پھر قتل عام ہوتا، پھر ہر طرح کی برائی ہمیں نظر آ رہی ہوتی، پھر زنا ہو، بدکاری ہو، برائی ہو، ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی. مولا امام حسین نے اپنا خون دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یزید جیسے کو تمہیں نہیں ماننا. یزید اسلام کا جھوٹا چہرہ ہے، یزید اسلام کا جعلی چہرہ ہے، لہذا اس چہرے کو نہیں ماننا. کیوں نہیں ماننا؟ یہ کیوں مولا امام حسین نے خون دیا ہے؟ کہ اس لیے کیونکہ اگر میں نے اب خون نہ دیا تو لوگ اور امت گمراہ ہو جائے گی. اگر ان کی ہدایت کرنی ہے تو صرف میرے خون کے ذریعے ہو سکتی. ہدایت اگر کرنی ہے تو صرف میرے خون کے ذریعے ہو سکتی ہے. اصل مقصد ہدایت ہے. اور اسی لیے مولا امام حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو وہاں باقاعدہ فرمایا ہے کہ میں کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. آپ کو وہ الفاظ یاد ہوں گے کہ مولا امام حسین شاہ فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. سبحان اللہ. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی محمد وابی علی ابن ابی طالب. فرماتے ہیں کہ میں کسی حکومت کے لیے نہیں نکل رہا، کسی پر ظلم و جور کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی لالچ میں نہیں نکل رہا، میں صرف مدینہ چھوڑ رہا ہوں تو ایک مقصد ہے لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد، میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں. تو مدینہ چھوڑا ہے اصلاح کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے. مکہ تشریف لا ہدایت کے لیے. جانتے تھے کہ اب کربلا نہ گئے اور خون نہ دیا تو یہ قوم بیدار نہیں ہونے والی، اصلاح نہیں ہونے والی، ہدایت نہیں ہونے والی. اس لیے خون کے ذریعے ہدایت دی ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی. جو ہدایت 10 محرم کو خون حسین اور انصار حسین کے ذریعے ہو رہی تھی، 11 محرم کو سید سجاد کے ذریعے وہی ہدایت اسیری کے ذریعے ہو رہی ہے. اگر وہاں سید سجاد بھی وہی کام کریں کہ جو ان کے بابا نے کیا ہے، اور 10 محرم کو جس طریقے سے خون پیش کیا مولا امام حسین نے، اسی طریقے سے سید سجاد بھی خون دے دے، جبکہ آسان ہے ان کے لیے خون دینا، تو پھر ہدایت کرنے والا کون باقی رہے گا؟ پھر ہدایت ختم ہو جائے گی، اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو امام حسین نے اپنا خون دیا ہے، مقصد پیچھے ہدایت ہے. سید سجاد نے خون نہیں دیا ہے تو مقصد پیچھے ہدایت ہے. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. اسی لیے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟
چھڑے سرکار نے زیارت اربعین کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے مولا آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ کے انصار پر ہمارا سلام ہو، اے وارث آدم، اے وارث نوح، اے وارث ابراہیم، اے وارث موسیٰ، اے وارث عیسیٰ، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ سارے سلام پیش کرنے کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں، اور آپ نے اپنی شہادت کیوں پیش کی؟ وہاں پر بھی یہی مقصد بیان کیا، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ آپ نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو، خدا کی مخلوقات کو جہالت سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف۔ تو مقصد پیچھے ہدایت تھا، کوئی کسی اور طریقے سے اسے انٹرپریٹ نہ کرے کہ نہیں مولا تو اپنا خون بہانا چاہتے تھے، مولا تو صرف شہید ہونا چاہتے تھے، تو اپنا خون کہیں پر بھی بہایا جا سکتا تھا، لیکن یہ پورا سفر کربلا سفر ہدایت ہے۔ اور یہ سوال بھی بعض افراد کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیوں امام حسین سب سے آخر میں شہید ہوئے؟ ہر امام کو یا ہر لیڈر کو تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر جہاد کرنا چاہیے، اور امام کی کسی طریقے سے شجاعت میں کمی نہیں ہے، سب سے زیادہ شجاع وہی ہے، سب سے آگے جا کے سب سے پہلا بار امام کو کرنا چاہیے تھا، سب سے زیادہ پہلے اپنی شہادت کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ کیوں شہادت کو مؤخر کیا امام نے؟ تو وہاں پر بھی یہی علماء وجہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں اس لیے شہید ہوئے تاکہ اگر واقع کربلا میں کوئی علی اکبر کی شہادت کو دیکھنے کے بعد ہدایت کے راستے کی طرف آ سکتا ہے تو آ جائے۔ جب تک امام زندہ ہے ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اب بھی کوئی حر بن کر آنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ میرے علی اصغر کی قربانی دیکھنے کے بعد بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو حسین اسے بھی قبول کر لے گا۔ مولا حسین نے اس لیے اپنی شہادت کو مؤخر کیا تاکہ ہدایت کا دروازہ کھلا رہے، توبہ کا دروازہ کھلا رہے۔ اور یہ وہی کام ہے کہ جو ان کے بابا مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انجام دیا تھا۔ ایک اور درود پڑھ دیجیے گا، محمد والا۔ یا علی یا علی۔ جنگ صفین کا معرکہ تھا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں کے ذہن میں بڑے سوالات تھے۔ سوال یہ تھا کہ علی مرتضیٰ جنگ کرنے میں تاخیر سے کام لے رہے ہیں۔ مولا جب واضح ہے کہ یہ باطل پر ہیں، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، سیاسی طور پر بھی اگر دیکھا جائے جو برادران اہل سنت کی نگاہ ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے، تو اے علی آپ تو خلیفہ بھی ہیں، آپ تو امام بھی ہیں، آپ قسیم الجنت والنار بھی ہیں، کل ایمان بھی ہیں، آپ کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ کافر ہوگا، تو آپ اس پر چڑھائی کریں، انہیں مار ڈالیں، واجب القتل ہو گئے، انہیں قتل کر دیں۔ مولا لیکن تاخیر سے کام لے رہے ہیں۔ جب بہت تاخیر ہو گئی اور کئی دنوں تک اس طرف کی فوج اور اس طرف کی فوج خیمہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوا کرتی تھی، کبھی انہوں نے مار ڈالا اور انہوں نے دفاع کے طور پر ان کو مار ڈالا، اس طریقے سے بھی جھڑپیں ہوا کرتی تھی۔ تو مولا سے کہا کہ اب تو یہ قتل بھی کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اب کیوں جنگ کا آغاز نہیں کرتے؟ کیا اے علی آپ ڈر گئے ہیں موت سے؟ مولا نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم، واللہ لابن ابی طالب آنث بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے تو ایسی محبت کرتا ہے جیسے شیر خوار بچہ اپنے ماں کے سینے سے محبت۔ یا علی۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوا اگر آپ موت سے نہیں ڈرتے ہیں تو تاخیر کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی آپ شش و پنج کے اندر ہیں کہ پتہ نہیں وہ باطل پر ہیں یا حق پر ہیں، کہیں آپ غلطی پر تو نہیں ہیں کہ آپ جنگ پر شروع کریں بعد میں پتہ چلا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ اس لیے تعمد سے کام لے رہے ہیں تاکہ مکمل طور پر سوچ بچار کر کام آگے بڑھائیں۔ ارے انہیں نہیں معلوم کہ حدیث رسول موجود، اور یہ بھی کتب اہل سنت میں پائی جاتی ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، اور حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں۔ یا علی یا علی۔ مولا پھر کوئی پریشانی نہیں ہے تو شروع کیجئے جنگ، جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ حق پر بھی ہیں، آپ کو جان کا خطرہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ جنگ شروع کیوں نہیں کرتے؟ تو امام نے وہاں پر یہی جواب دیا تھا، میں جنگ میں اس لیے تعطل سے کام لے رہا ہوں تاکہ شاید کوئی اب بھی مجھے دیکھے اور راہ ہدایت کی طرف آ جائے اور میری تلوار سے بچ جائے، واصل جہنم نہ ہو۔ تو مولا متقیان کے چاہنے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ذرا سی گمراہی کے راستے کی طرف ہے انہیں ہدایت کے راستے کی طرف
کسی کو ہم قتل نہیں کرنا چاہتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں چاہتے، بلکہ جو لائق قتل ہے اسے بھی قتل نہیں کرنا چاہتے، تاکہ وہ بھی راہ راست کی طرف آ جائے، راہ توبہ کی طرف آ جائے اور اس کی بھی عاقبت سنور جائے۔ بس عزاداروں، مجلسوں کا بھی یہی مقصد ہے، جو مقصد مولا امام علی نے دیا ہے، جو مقصد مولا امام حسین نے دیا ہے، کہ ہماری مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہدایت پا سکیں۔ اب جو الحمدللہ گھروں کے اندر مجلسیں ہوں گی اور سلسلہ یہ 11 محرم سے شروع ہو جاتا ہے، تو مجلسیں اپنے گھر کے اندر منعقد کریں، بہترین مجلس رکھیے، بہترین ذاکر کو، بہترین عالم کو، بہترین خطیب کو بلائیے، بہترین انتظامات کیجئے، بہترین نیاز تبرکات کیجئے، بہترین زیارت ہو، ہر چیز عزاداری کے اندر، ہر چیز مجلس کے اندر مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ شہزادیاں تشریف لاتی ہیں، پاک ہستیاں تشریف لاتی ہیں، بہترین انتظام ہو مجلس کا، لیکن یاد رہے کہ مجلس کے پیچھے مقصد وہی ہے کہ لوگوں کی ہدایت ہو۔ اگر یہ مقصد ہوگا ہماری مجلسوں کے پیچھے، تو پھر خود بخود مجلس کے انتظامات بھی ویسے ہوں گے کہ جس سے لوگ ہدایت پا سکیں، پھر خطیب ویسا بلایا جائے گا کہ جو لوگوں کی ہدایت کر سکے، پھر انتظامات ویسے ہوں گے کہ جس سے لوگ ہدایت پا سکیں، پھر وہاں پر نفرتیں نہیں بڑھیں گی، وہاں پر دوریاں نہیں بڑھیں گی، وہاں پر اور قریب کیا جائے گا اور انہیں راہ راست کی طرف لایا جائے گا۔ بس عزاداروں، ائمہ علیہم السلام کی زندگی اسی ہدایت کے راستے کی طرف رہی اور گزر گئی۔ 15 محرم جس طریقے سے ہم نے عرض کیا کہ کوفے کے راستے سے اب یہ کاروان شام کے راستے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ جب شام کی منزلوں کے قریب ہوا تو شام میں خوشیوں کا ماحول ہے، جشن کا ماحول ہے۔ یہ فرق ہے کوفہ میں اور شام میں۔ ہائے ہائے، کوفہ میں بھی سختیاں کم نہیں تھی، بڑی سختیاں تھی، لیکن کوفے میں تو مصائب کا آغاز ہے۔ کوفے میں مصائب کا آغاز ہے۔ ایک شعر آپ کی خدمت عرض کروں، شہزادی زینب کبریٰ نے جب کوفے کا سفر طے کر رہی تھی تو ایک شعر اپنے بھائی کے کٹے سر کو دیکھ کر کہا، اور واقعاً مرثیہ کا یہ سب سے بڑا شعر ہوگا۔ شہزادی زینب کبریٰ اپنے بھائی کے کٹے سر کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مخطوبا، اے میرے دل کی ٹھنڈک، کبھی تیری بہن نے یہ خیال بھی نہیں کیا تھا کہ تجھ سے ایک دن ایسے بھی ملاقات ہوگی کہ ایک طرف تیرا کٹا ہوا سر ہوگا، دوسری طرف میرا کھلا ہوا سر۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ کوفے میں مصائب کا آغاز ہو گیا۔ بی بی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بھائی سے ایسے بھی ملاقات ہوگی۔ اور اسی کوفے کے راستے کے اندر ایک خاتون ہے جس کا نام ام حبیبہ ہے۔ میں روایت دیکھ کر آپ کی خدمت میں جملہ بیان کر رہا ہوں، اور روایت جو میں نے دیکھی ہے وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں بیان کر رہا۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جناب ام حبیبہ نے جب یہ سنا کہ یہ قافلہ وہ ہے کہ جب کوفے میں آتا ہے تو لوگ انہیں کھجوریں پھینکتے ہیں، روٹیاں پھینکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم کھجوریں نہیں کھا سکتے، تو بی بی ام حبیبہ یہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں فوراً سے خیال آیا کہ صرف ایک ہی خاندان اس دنیا میں وہ ہے کہ جس پر صدقہ حرام ہے، خدا نہ کرے وہ گھرانہ نہ ہو۔ میں نے اس قافلے کے قریب آ کر سوال کیا ہے، بیویوں یہ بتاؤ تمہارا خاندان کون سا خاندان ہے؟ مجھے تو صرف ایک ہی خاندان معلوم ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم پر صدقہ حرام ہے، تم بتاؤ کہ تم ہو کون؟ شہزادی زینب کبریٰ، میں روایت کے جملہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، شہزادی زینب کبریٰ نے فرمایا ہم اب مدینے والے نہ رہے، اب ہم کربلا والے ہو گئے۔ اس بی بی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہا، پھر سوال کیا کہ آپ ہیں کون، اپنا تعارف کروائیے، تو بی بی نے فرمایا اے ام حبیبہ میں زینب کبریٰ ہوں۔ آپ نے جملہ بڑی آسانی سے سن لیا، ذرا سنیے گا۔ یہ ام حبیبہ وہ ہے، یہ کوفے میں رہنے والی تھی۔ جب مولا متقیان مدینہ سے کوفہ آئے اور کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو بی بی شہزادی زینب کبریٰ کی کنیزوں میں سے کنیز ام حبیبہ تھی۔ اللہ اکبر، کنیزوں میں سے کنیز ام حبیبہ تھی۔ جب دیکھا کہ کہا کہ زینب ہوں میں، پہچانا نہیں گیا، کہا کہ کون سی زینب؟ کہا کہ وہی زینب کی جو خاندان رسول سے تعلق رکھتی ہے۔ کہا کہ جس زینب کی تو بات کرتی ہے میں اس زینب کو پہچانتی ہوں جس کے ساتھ حسین ہوتا تھا۔
اگر تو وہی زینب ہے تو بتا تیرا حسین کہاں ہے؟ شہزادے نے کہا ہوگا یہ میرا مقدر ہے کہ حسین میرے ساتھ ہے، لیکن یہ بھی تیری عجیب ضد ہے، تو مجھے زینب نہیں مانے گی جب تک تو حسین کو نہ دیکھ لے۔ اگر تیری یہی ضد ہے تو دیکھ لے، میں زینب ہوں اور یہ کٹا سر میرے بھائی حسین۔ جہاں جہاں میرا بھائی جائے گا وہاں وہاں یہ بہن زینب جائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ کوفے کی سختیاں بھی بہت زیادہ تھی، لیکن کم از کم کوفے میں کھجوریں پھینکی جاتی تھی۔ جب شام کا بازار آیا تو روٹیوں کے بجائے شام والوں نے پتھر مارے۔ وہ کوفہ تھا جہاں بعض لوگ رونے والے موجود تھے، گریہ کرنے والے موجود تھے۔ یہ شام ہے جہاں کہکہے لگانے والے موجود۔ وہ کوفہ تھا جہاں خاندان رسول کہہ کر یاد کیا جاتا تھا۔ یہ شام ہے جہاں باغی باغی کہہ کر پکارا جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک روایت عرض کروں گا، مولا سید سجاد کی سربراہی میں یہ کارواں جب شام میں داخل ہوا، ایک بوڑھا سامنے آیا، کہنے لگا تیرے ساتھ بہت اچھا ہوا، تم بغاوت کرنے کے لیے نکلا تھا، تیرے مردوں کو قتل کر دیا گیا، تو اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلا تھا، تیری عورتوں کو اسیر بنا دیا گیا۔ سید سجاد کو جلال نہیں آیا، سید سجاد کو غصہ نہیں آیا۔ یہ سید الصابرین بھی ہے، صبر کرنا جانتے ہیں، یہ صبر کا پہاڑ ہے۔ وہی ہدایت تھی کہ جس کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ جب شامی اپنی ساری بڑاس نکال چکا، صرف ایک سوال سید سجاد نے کیا، کہا ہے شامی یہ بتا تو نے قرآن بھی پڑھا ہے؟ کہتا ہے قرآن سے تیرا کیا تعلق ہے؟ تو تو باغی ہے، تو تو خارجی ہے، تیرا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کہا اگر قرآن پڑھا ہے تو تو نے اس میں آیت تطہیر پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں اہل بیت سے مراد ہم لوگ ہیں۔ تو نے وہ آیت پڑھی ہے وآت ذی القربى حقہ، اس میں ذی القربى سے مراد ہم لوگ ہیں۔ تو نے وہ آیت پڑھی ہے واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى، اس میں ذی القربى سے مراد ہم لوگ ہیں۔ اور تو نے وہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں قربا سے مراد ہم لوگ ہیں۔ بوڑھا شامی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا اور صرف ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کیا واقعی تم ہی اہل بیت رسول؟ سید سجاد نے اپنے سر کو جھکایا، کہا کہ ہاں ہم ہی اہل بیت رسول ہیں۔ شامی نے تلوار نکالی، جہاد کے لیے نکلا، ارے میں بھی اہل بیت رسول کا دفاع کرنے والا ہوں، میں شامی ہوں تو کیا ہوا، مجھے راہ حق مل گیا، جہاد کیا، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے مرتے مرتے کہا ہوگا میں لاوارث ہوں۔ اے لاوارثوں کے جنازے کو اٹھانے والے، میرے لاشے کو بھی اٹھا کر دفنا دینا۔ سید سجاد کے دل پر کلیجے پر خنجر چل گئے ہوں گے، ہاں میں تیرے لاشے کو تو ضرور دفناؤں گا، لیکن میرے بابا کا لاشا 3 دن تک کربلا میں بے غور